عطت اللہ کی صفت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انسان کا بھی کسب ہوتا ہے، انسان کاسب ہے۔ جب انسان ذبح کرتا ہے تو انسان اس کو مارتا نہیں ہے، مارتا تو وہ ہے، سمجھ؟ انسان کاسب ہے، یہاں انسان کا کسب ہے۔ تو مارا تو اس کو بھی اللہ نے ہے، تمہارے بقول کہ تم اللہ کے مارے ہوئے کو، تو اللہ کا مارا ہوا صرف وہ نہیں ہے جس میں انسان کو کسب ہی نہیں ہے، خود مر گیا ہے۔ تو یہ جو ہم مارتے ہیں ان کو بھی حقیقتاً مارنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ کے مارنے میں تو دونوں برابر ہیں، تو کیا فرق ہے؟ البتہ ہم جس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کھانے میں وہ ایک اور چیز ہے، وہ یہ مارنا نہیں ہے۔ مارنے میں تو سب برابر ہیں، اللہ ہی مارتا ہے۔ ہم اس وجہ سے نہیں اس سے اجتناب کرتے جو خود مر جائے، سمجھ میں آئی؟ یا تم مارو اس کو بتوں کے نام، اس وجہ سے اجتناب نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے مارے ہوئے ہیں۔ اللہ کے مارے ہوئے تو ہمارا بھی ہے، سمجھ میں آئیے؟ ہم جو اجتناب کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں اللہ کا نام مرتے دم اس کو نہیں سنایا گیا، مرتے دم اس کو اللہ کا نام نہیں سنایا گیا، یعنی عند الذبح اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو ہم نہیں کھاتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم کھاتے بھی وہ چیز ہیں جس پر عند الذبح اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو تمہارے والا مرا ہوا بتوں کے نام، اس پر بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بتوں کا نام لیا گیا۔ جو حتفان فی مر گیا ہے، خود بخود مر گیا ہے، اس کو بھی ہم نہیں کھاتے کیونکہ اس پر بھی نہیں لیا گیا۔ تو بھائی ہمارا فلسفہ تمہاری سمجھ سے بالا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے عند الذبح، چونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہم کھاتے ہیں، نہیں لیا گیا نہیں کھاتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ نہ کھاؤ اس چیز میں سے جس چیز پر عند الذبح اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو ان کا جواب اصل میں اس میں دے دیا گیا کہ بھائی جو تم مارتے ہو بتوں کے نام، اس کے اوپر بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جو خود مر جاتا ہے اس کے اوپر بھی نہیں لیا گیا، لہذا ہم نہیں کھاتے ہیں۔ تو یہ وجہ ترجیح ہے ہماری کہ ہم جو کھاتے ہیں وہ اللہ کے نام سے جو ذبح ہو اس کو کھاتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نام کے مذبوحات کھاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ان کے طعن کا جواب اس طریقے سے دے دیا گیا۔ اچھا، یہ تو ہوئی آیت کی تقریر، سمجھ میں آ گئی آیت؟ اچھا، اب یہاں پر اس کو نقل کیا گیا اس اعتبار سے کہ دیکھیں آپ، یہ مما میں جو ما ہے، ہاں، یہ کس لیے ہے؟ یہ عموم ما عموم کے لیے آتا ہے، لیکن بتا دیا تھا میں نے آپ کو کہ ما کا عموم مذبوحات میں ہے، یہاں پر مراد کیا چیز ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تم گندم اور جو بھی اٹھا لو اس میں داخل کر دو، دال اور ساگ بھی
ہاں مٹھائی اور جلیبیاں بھی یہ نہیں، اس کے عموم میں داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ باس مذبوحات کی ہو رہی ہے. انہوں نے تان مذبوحات کے متعلق دیا تھا، جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو اس کا عموم جو ہے وہ مذبوحات میں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ عند الذبح اس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. عند الذبح آئی سمجھ میں؟ اچھا، تو پتہ لگا کہ ماں کا عموم مذبوحات میں ہے. ایک اب یہاں پر جب عموم مذبوحات میں ہے تو مذبوحات میں دیکھیں لم یذکر نہ ذکر کیا گیا ہو، نہ ذکر کیا گیا ہو. اب نہ ذکر کیا گیا ہو اس پر اللہ کا نام، اس کی صورتیں دو ہوتی ہیں. نہ ذکر اللہ کا نام نہ ذکر کیا گیا، اس وجہ سے نہ ذکر کیا گیا کہ بھول گیا، ذابح جو ہے وہ بھول گیا. ہاں، تو پھر بھی اللہ کا نام نہ ذکر کیا گیا. دوسری صورت یہ کہ عامدن اس نے یاد تھا چھوڑ دیا، نہیں لیتا ہوں. سمجھ آئی؟ عامدن تب بھی لم یذکر اس پر صادق ہے. سمجھ آئیے؟ تو صورتیں بنتی ہیں دو، آمد کی اور نسیان کی. دونوں کو یہ ما شامل ہے، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. دونوں صورتوں کو یہ ما شامل ہے. تو نسیانن نہ لیا گیا ہو تو بھی، آمدن نہ لیا گیا ہو تو بھی ما کا عموم محیط ہے دونوں کو. اچھا، اب دیکھیں یہ تو حکم ہوا اس کا کہ دونوں کو شامل ہے. ایک صورت کے لیے تو نکالنے کا جواز ہے یہاں پر. کون سی صورت؟ نسیان والی. سمجھ میں آ گئی ہے کہ حضور نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان او کما قال، کہ میری امت سے خطا اور نسیان رفع کر دیا. تو ناسین اگر کوئی نسیانن چھوڑ دے، اللہ کا نام نہ لیا گیا نسیان کی وجہ سے، تو اس کی تو حل کی گنجائش ہے. لیکن یہ دوسری جو صورت ہے یہ تو اس میں داخل ہے. لیکن پھر دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عامدن جس نے ترک کیا اللہ کے نام کو عند الذبح، اس کے متعلق سوال ہوا ہے. دیکھیں کہتے ہیں کہ انہو یوجب حرمت متروک التسمیت عامدن. عامدن تو اس کے اندر داخل ہو گیا نا، نسیانن کے لیے تو چلو وہ حدیث ہے ایک، اس کی بات آگے کرتا ہوں. تو لیکن وجاء فی الخبر انہ علیہ الصلاۃ والسلام سئل عن متروک التسمیت عامدن. حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص عامدن ذبح کے وقت اللہ کا نام چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ وہ جانور حلال ہے کہ حرام ہے؟ فقال کلوہ، حضور نے فرمایا اسے کھاؤ. فإن تسمیت اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم،
کیونکہ اللہ کا نام جو ہے نا یہ ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر مسلمان کے دل میں. تو چلو اگر اس نے زبان پر نہیں بھی بولا تو دل میں تو ہے. جب وہ ذبح کر رہا ہے تو عند الذبح اللہ کا نام زبان پر نہیں آیا لیکن دل میں تو ہے، تو وہ دل میں جو ہے وہ بھی کافی ہے. تو اس سے حدیث سے کیا مطلب ہوا کہ آمدن بھی چھوڑ دے تو جائز ہے، کھانا اس کا حلال ہے. یہ حدیث. اب فرماتے ہیں کہ افراد تھے دو ماں کے اندر، نسیان کی صورت تھی اور آمد کی صورت تھی. تو اگر اس حدیث کو لیتے ہیں، اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو دیکھیں جب حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ آمدن اگر نہیں لیا گیا تو وہ حلال ہے، تو جو نسیانن رہ جائے وہ تو بدرجہ اولا حلال ہوگا. تو اس حدیث سے دونوں کی حلت ثابت ہو جائے گی، ایک صراحتاً اور دوسری بدرجہ اولا. کیوں؟ اس سے کم درجے کا ہے. تو اسی حدیث سے گویا کہ وہ جو عام کے اندر دو فرد داخل تھے نا، وہ دونوں افراد کو اس حدیث کے اندر داخل کر دیا گیا. تو جب یہ حدیث کے اندر دونوں افراد داخل اور یہی دو فرد تھے اس آیت کے اندر بھی، اس سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں تھی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ بتائیں کہ آیت بتاتی ہے کہ دونوں نہ کھاؤ، حدیث بتاتی کہ دونوں کھاؤ. سمجھ آ گئی؟ تو آیت اور خبر واحد کے درمیان حدیث کہتی دونوں کھاؤ، آیت کہتی دونوں نہ کھاؤ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو تنافی آ گئی ہے. بالخصوص عامد کی صورت میں، کیونکہ وہ ناسی کی صورت میں تو میں نے آپ کو بتا دیا اس میں تو گنجائش ہے، وہ تو ہمارے نزدیک بھی حلال ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آمدن بھی ترک ہو جائے تو حلال ہے، اور یہ حدیث ہے. سمجھ آئیے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہ، نسیانن ہو تو ٹھیک ہے حلال ہے، لیکن آمدن ہو تو نہیں. کیونکہ اگر اس حدیث پر آپ عمل کرتے ہیں اور آمدن کو بھی حلال قرار دیتے ہیں تو مجھے بتائیں پھر آیت کے اندر بچا کیا؟ مما کے اندر کیا بچا؟ تو عام کی تخصیص پہلی مرتبہ ظنی سے جائز ہے، ایک. دوسری بات یہ ہے کہ عام کی تخصیص کسی ظنی دلیل سے اس طریقے سے کرنا یا قطعی دلیل سے اس طریقے سے کرنا کہ اس عام کے اندر کچھ بچے ہی نہ، یہ تخصیص جائز ہے. تو آیت محمل ہو گئی ہے. تو خبر واحد کو آپ لیتے ہیں آیت کو محمل کرنے کے لیے، آیت کو منسوخ کرنے کے لیے. سمجھ آئیے؟ تو یہ جو تخصیص تم کرتے ہو یہ تو تخصیص نہیں ہے، یہ تو نسخ ہے. سمجھ آئیے؟ یہ تو آیت کو تم نے ختم کر دیا اس کے ذریعے سے، اس کے اندر کچھ بچا ہی نہیں. آئی سمجھ میں؟ تو یہ نسخ ہے کتاب اللہ کی خبر واحد سے، اور یہ نسخ جائز نہیں ہے. اس لیے خبر واحد کو چھوڑ دیں گے، نس کو لے لیں گے. کس میں؟ عامدن میں. عامدن میں جو عامدن
ترک کیا تو اللہ نے فرمایا لا تاکلو، اس پر عمل ہوگا، اور حدیث کے کلو ہو پر عمل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا ترجمہ کرو اس کا۔ وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی طرح ہم نے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس قول کے باب میں ہم نے کیا کہا کہ أَنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةَ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا، کہ یہ جو آیت ہے یہ اس سے واجب ہو جاتی ہے متروک التسمیہ عامدن کی حرمت، کہ بھئی یہ تو حرام ہے، آیت سے تو یہ پتہ لگا۔ وجاء فی الخبر، حدیث شریف میں آیا ہے کہ انہ علیہ السلام سئل عن متروک التسمیہ عامدن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا متروک التسمیہ عامدن کے متعلق، فقال کلوہ، حضور نے فرمایا کھاؤ، فإن تسمیۃ اللہ تعالیٰ فی قلب۔ درس نظامی کا ہے وہ کس پر طریقہ کار؟ اصل بات یہ ہے کہ درس نظامی کی یہ جو کتابوں کی ترتیب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ حیدرآباد دکن کے جو والی ہوا کرتے تھے ریاست حیدرآباد دکن کے، عموماً اہل علم گزرے ہیں اور علم دوست لوگ گزرے ہیں، انہوں نے دینی مدارس چلائے ہیں خود حکومت کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے، تو ان کو خود اپنے مدارس کے لیے ضرورت پڑی نصاب کی، سلیبس کی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ چنانچہ اس نصاب کو بنانے کے لیے انہوں نے اپنے اسٹیٹ میں اور وغیرہ جو قریب قریب علاقے تھے علماء کو اکٹھا کیا کہ بھئی کوئی نصاب بنائیں۔ ان میں ایک مولانا نظام الدین صاحب تھے، نہیں یہ نہیں، سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ مولانا نظام الدین صاحب جو تھے انہوں نے یہ ترتیب دی جو بعد میں سب علماء نے اس کے اوپر یس کر دیا کہ بس یہ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو درس نظامی کا نام دیا گیا۔ سمجھ میں آ گئی کہ یہ ترتیب، اول ترتیب جو ہے، تو اصل میں یہ تحریک جو ہے یہ حیدرآباد دکن کے جو والی تھے یہ ان کی طرف سے ہوئی ہے، اور اس وقت سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے، الا بتغیر بعض اوقات، یعنی اس میں جیسے ہمارے تنظیم المدارس والوں نے کچھ اس میں تغیر تبدل کیا ہے یا دیوبندیوں نے کیا ہے، لیکن بہرحال جو اصل چیز ہے وہ وہی ہے۔ وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے درس نظامی جب کہا، آج کل تو یعنی بعض پرانی کتابیں نکال کر بالکل یعنی رائج الوقت جو نئی کتابیں لوگ، تو اس پر تو ظاہر ہے یہ طریقہ کار تو نہیں اس میں آپ پر اترتا ہے۔ اصل میں ہمارا تو تجربہ ہوا، تقریباً 50 سے زیادہ سال میں نے پڑھایا۔ آپ یقین جانیں کہ جن تنظیموں نے یا جن حضرات نے بھی درس نظامی کی مرتب کردہ کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی نکالی، اس سے نقصان ہوا، اور اس کا نقصان مدرسے والوں کو نہیں، مدرسے والوں نے تو وہ کتابیں پڑھی ہیں تو مولوی بنے ہیں، وہ طلباء کو ہو رہا ہے، ان کے علم میں وہ پختگی نہیں آتی ہے جو درس نظامی کی مکمل کتابیں پڑھنے سے آتی ہے۔ تنظیم المدارس کا جب پہلا اجلاس ہوا نصاب کمیٹی کا، میں خود اس میں شامل تھا، کافی علماء تھے، تو اس میں بہرحال ایک تجویز یہ آئی کہ بھی کافی ابھی مشکل ہے، اس کو بھی نکال دیا جائے۔ سلم کو بھی نکال دیا جائے، وہ بھی مشکل ہے۔ قاضی حمداللہ تو بہت مشکل ہے،
تو یہ آج کل کے طالب علم جو ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور اس لیے ان کتابوں کو ان کی جگہ پر کوئی اور کافیے کی جگہ پر جو ہے وہ النحو الواضح رکھا جائے اور مختلف تجویزیں یہ رکھی جائیں۔ تو علماء بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک نے اپنی تجویز دی۔ میرا جب نمبر آیا تو میں نے کہا حضرت یہ کہنا کہ یہ کتابیں مشکل ہے کوئی پڑھتا نہیں ہے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جس مدرسے میں ان کتابوں کا پڑھانے والا مدرس نہ ہو تو طالب علم کا کیا قصور ہے، کس سے پڑھے؟ اگر آپ سلم پڑھاتے ہیں اس مدرس سے جس نے مرقات تک یا شرح تہذیب تک کتابیں پڑھی ہیں اور اس کو آپ نے مدرس بنا دیا منطق کا، تو سلم اس سے کون پڑھے گا؟ ہاں، آپ صحیح مدرس رکھیں جنہوں نے درس نظامی صحیح پڑھا ہو، پھر دیکھیں طالب علموں کو بٹھائیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، جو سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس ہم تو پڑھاتے ہیں، ہمارے پاس تو کبھی طالب علم جو ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ مشکل چیز نہیں پڑھتے، ہم سب شوق سے پڑھتے ہیں، پورا مکمل پڑھتے ہیں۔ درس نظامی جو 10 سال کا ہے پورا 10 سالہ پڑھتے ہیں۔ تو اصل میں بنیادی بات یہ ہوئی ہے کہ علماء بھی سہولت پسند ہو گئے ہیں، یہ کتابیں پڑھانے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آپ یقین جانیں میں یہ چھوٹی کتابیں پڑھا رہا ہوں نا آپ کو، 2 دن پڑھاتا ہوں لیکن دن میرے 4 لگتے ہیں۔ آج پڑھانے کے لیے کل کا دن بھی میرا لگا ہے، پرسوں پڑھانے کے لیے کل کا دن بھی میرا لگے گا۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، صحیح معنی میں درس نظامی پڑھانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جو لوگ زیادہ کتابیں پڑھاتے ہیں پھر اس سے بھی ہاں، تو یہاں تو میں 2 دن پڑھاتا ہوں، جہاں 7 دن پڑھانا ہوتا تھا۔ جب دورہ حدیث کے سال درمیان میں پہنچتا تو پھر 7 دن ہم پڑھاتے تھے، جمعے کو بھی عام طور چھٹی ہوتی تھی، لیکن ان کلاسوں کی پھر چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو صبح سے 7 بجے سے ہم بیٹھ جاتے تھے، زور کی اذان ہو جاتی تھی، اس کے بعد بند کر دیتے سبق، وضو کر کے نماز پڑھ کے کھانا کھا کے 1-2 گھنٹے طالب علم ریسٹ کر لیتے تھے، اس کے بعد پھر شروع ہو جاتے تھے شام تک۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا جانکاہ کام ہے۔ یہ صحیح مدرس ہونا وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اس بیچارے میں طاقت نہیں ہوتی ہے، یہ اتنی محنت کا کام ہے۔ تو مدرسین بھی سہولت پسند ہو گئے، اتنی کون جانکاہی کرتا ہے کہ اپنی جان کو پگھلائے اور دین کو منتقل کرے کسی کو۔ تو اس لیے مشکل کتابیں جو ہے وہ نکال دی گئی ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں اس میں ہمارے تنظیم کے اس میں کہ یہ کتابیں جو ہے کہاں ہیں اس میں، فارسی تو انہوں نے چھوڑی نہیں، فارسی تو بالکل ہی، فارسی کا تو نام و نشان ہی نہیں رکھا نا، منطق بھی کم ہو گئی، منطق بھی بہت کم ہے اس میں، قطبی تک ہے۔ بالکل نکال ہی دیا میرے خیال سے یہاں پر۔ تو وہ تو اور غرق ہے نا، ان کے پاس تو علم رہا ہی نہیں، ان کے پاس تو اب مولوی ہے ہی نہیں، ناب میں بھی خباثت کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں ان کے پاس کیا ہے۔ لیکن ہمارے علماء تھے، بہرحال الحمدللہ پڑھانے والے تھے، بس وہ بھی اب جو تنظیم المدارس کے فضلاء نکلتے ہیں وہ بیچارے صحیح معنی میں عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے، دور حدیث تو پڑھ کے آ جاتے ہیں لیکن عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس دفعہ مفتی اکمل صاحب آئے تھے تو وہ ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ جامعہ نظامیہ میں